الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان کا یہ حکم ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ان دونوں پر اللہ تعالی کے معاملے میں تمہیں رحم نہ آئے. اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر. ان دونوں کی سزا کے وقت میں مسلمانوں کی اجتماع وہاں موجود ہونا چاہیے. یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زانیہ عورت کا تذکرہ پہلے فرمایا اور زانی مرد کو بعد میں ذکر فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا مادہ زیادہ رکھا ہے. عورت میں شرم و حیا کا مادہ زیادہ ہے. عورت کو بچنا آسان ہے بنسبت مرد کے. تو عورت جتنا بچے گی تو مرد اتنا محفوظ رہے گا اس گناہ سے. تو ایک پہل ہوتی ہے عورت کی طرف سے. ادھر سے سگنل نہیں ملے گا تو آدمی اس گناہ میں ملوث نہیں ہو سکتا ہے. عورت کی طرف سے اشارہ ہوگا تبھی آدمی یہ گناہ کے اندر پڑ سکتا ہے، ورنہ آدمی یہ گناہ تک پہنچ نہیں سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو پہلے بیان فرمایا. زنا کرنے والی عورت کا مطلب کہ اللہ تعالی نے اس کو بہت عظیم نعمت سے نوازا تھا، حیا والی نعمت سے. حیا کا مادہ بنسبت مرد کے اللہ تعالی نے عورت میں زیادہ رکھا ہے. تو لہذا اس کو اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی نعمت دیا ہے. اگر یہ اپنی حیا کی حفاظت کرتی اور اپنی عفت کی حفاظت کرتی تو اس کے ساتھ میں جس مرد نے منہ کالا کیا ہے تو وہ اس گناہ میں نہ پڑتا. اسی لیے اللہ نے عورت کو پہلے ذکر فرمایا. اور جہاں چوری کا اللہ نے بیان فرمایا ہے وہاں پر اللہ تعالی نے مرد کو پہلے ذکر فرمایا. والسارقۃ والسارقۃ فقطعوا ایدیہما. چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، وہاں مرد کو پہلے ذکر فرمایا. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مرد کے اندر طاقت دیا ہے، کمانے کی صلاحیت دیا ہے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ مرد چوری کرنے کے بجائے محنت کرتا، مزدوری کرتا، کیا ملازمت کرتا، تو اس طریقے سے حلال کمائی کماتا. لیکن یہ سارے پیشے کو چھوڑ کر اس نے جو چوری کیا ہے یہ بہت بڑا جرم اس نے کیا. اس لیے اللہ تعالی نے چوری کے معاملے میں پہلے مرد کا تذکرہ کیا اور زنا کے معاملے میں پہلے عورت کا تذکرہ کیا. دیکھو میرے بھائیوں، اگر دنیا میں عورت باحیا ہو جائے، دنیا میں عورت اگر اپنی حیا والی چادر کو اوڑھ لے تو دنیا سے زنا کے واقعات ختم ہونا شروع ہو جائیں. دنیا سے زنا کے واقعات ختم ہو جائیں اگر عورت اپنی حیا کو سنبھال لے. یا دنیا میں جہاں کہیں بھی آج کے اس پرفتن زمانے میں جیسے بڑھتکار کا واقعہ ہو جاتا ہے، ریپ کا واقعہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ بھی سب سے بڑی یہی ہے. ایک لڑکی، نوجوان لڑکی بن سور کر زیب و زینت سے آراستہ ہو کر اپنی خداداد حسن کی اب پبلکسٹی کرنے کے لیے بازار شکلوں پر گھوم رہی ہے ادھر سے ادھر. تو جب یہ گھومے گی تو اسی پر اس کا ریپ ہو رہا ہے. اگر یہ اپنے آپ کو پردے پہ رکھتی اور اپنے آپ کو حیادار رکھتی تو یہ واقعات وجود میں نہ آتے. اس لیے اللہ تعالی نے عورت کا تذکرہ پہلے فرمایا ہے.
دیکھو آج کے زمانے میں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے 1500 سال پہلے اپنی زبان نبوت سے فرمایا تھا کہ علامات قیامت میں سے علامت یہ ہے ایسے بچوں کی کثرت ہوگی، ایسے بچوں کی کثرت ہوگی جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں، ایسے بچوں کی۔ اور یہ جو بچوں کی کثرت ہوگی یہ کس سے ہوگی؟ یہ زنا والے گندے عمل سے ہوگی، زنا والے گندے عمل سے۔ ماں یا باپ جو بھی ہے زنا کیا اور زنا کرنے کے بعد اس نے اپنے زنا کو چھپانے کے لیے اس بچے کو یا تو قتل کر دیا، لاکھوں بچے ایک دن میں قتل کیے جاتے ہیں اس زنا کے جرم کو چھپانے کے لیے، لاکھوں بچے قتل کیے جاتے ہیں، اور ہزاروں بچوں کی تعداد میں روڈ کے کنارے پر یا کوڑا کرکٹ میں کہیں بھی پھینک کے چلے جاتے ہیں لوگ۔ ابھی 1 سال یا 2 سال پہلے آپ کی اس یاترا کے کسی جنگل میں کسی آدیواسی کو لڑکی ملی تھی، آپ کو پتا ہوگا میرے خیال میں کہ وہ کہیں درخت کے نیچے جو ہے لا کر چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اس آدیواسی نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھ لیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب وہ لڑکی پتا نہیں کہ مسلمان کی لڑکی تھی کہ غیر کی لڑکی تھی، کہ اس کا بھی علم نہیں ہے، اور وہ ایک آدیواسی کے قبضے میں چلی گئی۔ یہاں ہمارے پڑوسی ملک میں یہ ایک معمولی چھوٹی سنستھا ہے، ایسے بڑی بڑی سنستھائیں اس ملک میں کئی سنستھائیں قائم ہوئی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ لاوارث بچے جس کا کوئی وارث نہیں ہے ایسے بچوں کی پرورش کرنا۔ تو کیا چلڈ ہاؤس بنا دیا، انہیں بچوں کا ہاؤس، وہاں پر بچوں کی پرورش کی جاتی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی۔ تو ایک سنستھا نے اپنی رپورٹ ظاہر کیا کہ ایک سال میں ہم نے 4000 بچوں کو ایسے جوڑے کو دیا جو بچوں سے محروم تھے۔ 4000 بچے ایک سال میں ایسے میاں بیوی کو دیا جن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ بچے کہاں سے آئے تھے؟ یہ بچے ولد الزنا تھے، یعنی زنا کی بری حرکت سے یہ بچے دنیا میں آئے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے عورت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر عورت سدھر جائے تو سارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ عورت باپردہ رہے، باحیا رہے، اپنے حسن کو بازاروں میں بکھیرے نہیں، حسن کی دھجیاں نہ اڑائے اور اڑاتے نہ پھرے بازاروں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جو عجیب نعمت حیا والی چادر عورت کو اللہ نے عطا فرمایا تھا اس کی قدر کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنگی قیدی لائے گئے، جنگی قیدی بتائیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، تو ایک لڑکی تھی، اس میں ایک جنگی قیدی میں لڑکی گرفتار کر کے لائی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس لڑکی کو حاضر کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اس لڑکی کے سر پر ڈال دیا۔ صحابہ نے فرمایا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر لڑکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے کافر کی لڑکی ہو چاہے مسلمان کی لڑکی ہو، اس کی حیا کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کی حیا کی حفاظت کرنا۔ اسلام نے یہ تعلیم دیا ہے کہ عورت چاہے کافر کی لڑکی ہو چاہے مسلمان کی لڑکی ہو، ایک مسلمان اگر حقیقت میں مومن ہے تو کبھی بھی کسی پرائی عورت پر غلط نگاہ نہیں ڈالے گا۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کی خواہشات، اس کی تمنا اور اس کی آرزو نماز اور روزے میں ہو جاتی ہے۔ مومن کی صفت بیان کیا حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے کامل بندے ہوتے ہیں اور حقیقت میں جن میں ایمان ہوتا ہے تو وہ ایک عبادت سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، جہاں ایک عبادت کیا تو تمنا ہوتی ہے کہ دوسری عبادت کر لو، کسی نے ایک پارہ پڑھا تو تمنا ہوتی ہے کہ دوسرا پارہ پڑھ لو، کسی نے جو ہے 2 پارے پڑھے تو تمنا ہوتی ہے کہ 4 پارے پڑھ لو۔ تو خواہشات عبادت کی پوری نہیں ہوتی ہے۔ مومن کی خواہش ہے روزہ رکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اگر جمعرات کو روزہ رکھا ہو، یہ تو فرض روزے ہیں، لیکن اگر فرض روزے نہ ہو اور درمیانی سال ہو تو مومن کی خواہشات کیا ہوتی ہیں کہ چلو بھائی جمعرات کو روزہ رکھا ہے تو ایام 20 کے روزے پہ رکھ لو، ایام 20 کے روزے 13 14 15 ہر مہینے کی 3 تاریخ 3 روزے۔ تو یہ تمنائیں بڑھتی رہتی ہیں، اس کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے طبیعت میں حرص کا مادہ، طمع کا مادہ رکھا ہے، تو اگر آدمی اپنی اس طمع کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے تو اس کی طمع خواہش نیکیوں کی طرف چلتی ہے،
تہجد پڑھا ہے چلو اشراق بھی پڑھ لو، اشراق پڑھا ہے چلو اوابین بھی پڑھ لو، اوابین پڑھا ہے چلو چاشت کی نماز بھی پڑھ لو. تو یہ خواہشات بڑھتی رہتی ہیں اس کی. ایک یتیم کی کفالت کر رہا ہے تو خواہش ہوتی ہے اور دل میں اندر سے موجیں مارتی ہیں ایک ہی تو کیا اور ایک ہی کر لے اور ایک پر خرچ کر لے. تو نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور نیکیوں کو دل چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے. اور فرمایا نفاق کی علامت یہ ہے کہ اس کی حرص، طمع، خواہش اور تمنا اس کی یہ ہوتی ہے پیٹ کی، اور شرمگاہ کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے اس کی پیٹ کی خواہش. ایک آئٹم کھایا تو کھانے کے بعد اس کی تمنا ہوتی ہے کہ دوسرا آئٹم بھی کھاؤ. دو کھایا تو تمنا ہوتی ہے کہ تیسرا بھی کھا لو. تین کھایا تو تمنا ہوتی ہے کہ چوتھا بھی کھا لو. تو یہ نفاق کی علامت ہے. یہ مومن کی علامت نہیں ہے، مومن کی صفت نہیں ہے یہ کہ یہاں کھایا نوساری کی ہوٹل میں تو تمنا ہوئی کہ چلو اب تو کوسمبا کی ہوٹل میں جا کر وہاں کا ذائقہ چکھ لوں. وہاں کھایا تو تمنا ہوتی ہے کہ چلو اب تو سورت کی سوٹی سٹی کی ہوٹل دیکھ لو کہ وہاں کا ذائقہ چکھ لو. وہاں سے پیٹ نہیں بھرتا تو بڑودہ جائے گا، بڑودہ سے پیٹ نہیں بھرے گا تو راندیر جائے گا. میرے بھائیوں کھانے کے لیے زندگی ساری پڑی ہے، لیکن اللہ نے کھانے مقصد نہیں بنایا ہے. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اطاعت کے لیے بھیجا ہے، فرما برداری کے لیے بھیجا ہے. رمضان جیسے مبارک مہینے میں لوگ کھانے کی خواہشات پیدا کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ نے برکتیں کھول دیتا ہے اس مہینے میں. کھاؤ جتنا کھانا ہے، برکتوں کے دہانے کھل جاتے ہیں. لیکن اس کی طمع، حرص، خواہش جو ہے گھر کے کھانے پر نہیں ٹکتی ہے، بلکہ اس کی طمع ہوتی ہے کہ ایسی مبارک راتیں ایک رات شب قدر کے برابر گزر رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے رمضان کی ایک رات جو ہے وہ شب قدر کی قیمت رکھتی ہے، اس کی حیثیت شب قدر کے برابر ہے. اور اس کی صحیح اور صحیح حدیثیں موجود ہیں. پہلی جہاں سورج غروب ہوا اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں هل من مستغفر فاغفر له، اے کوئی گناہوں کا عادی اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا آؤ میرے پاس، میں خدا خود پکار رہا ہوں اس کو کہ اپنے گناہوں کو بخشنا چاہے تو آ جا. کب سے اعلان ہو رہا ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد سے. کب تک؟ صبح صادق تک. بلکہ بعض روایات میں یہ بات بھی آتی ہے اللہ تبارک و تعالی جیسے آسمان دنیا پر رات میں آتے ہیں، رمضان کے مبارک دن بھی اس سے خالی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے دن میں بھی اعلان کرتے ہیں اے کوئی گناہگار جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا چاہے تو اس کے لیے رمضان کے 24 گھنٹے توبہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اس کی توبہ اللہ تعالی قبول کرنے والے ہیں. ہمیشہ دروازہ کھلا ہوا اللہ تعالی کا. لیکن کیا ہے ایسی مبارک راتوں میں یہ نفاق کی صفت ہے میرے بھائیوں، پیٹ کی خواہش، پیٹ کی خواہش یہ نفاق کی صفت ہے. یہ تو آدمی کا گھر سے کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، خواہش پوری نہیں ہوئی تو اب وہ سفر کر رہا ہے رمضان کی مبارک راتوں میں. کہاں؟ راندیر، سورت، بڑودہ جا رہا ہے اور وہاں رات بھر جاگ رہا ہے. یہاں تراویح میں کھڑے ہونے کے لیے اس کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اور وہاں بازار میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ خواہشات کی ہے، یہ نفاق کی صفت ہے. اور مومن کی صفت کیا ہے؟ اس کو نماز میں کھڑے ہونے میں، رات گزارنے میں لطف اور مزہ آتا ہے اور بازار میں ٹھہرنے میں اس کا دل بے چین ہوتا ہے کہ یہاں سے کب تک بھاگوں، یہ تو گناہوں کا اڈا ہے، یہاں ٹھہرنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے. تو مومن کی صفت یہ ہے کہ اس کی طبیعت حرص تمام عبادت کی طرف چلتی ہے. اور نفاق کی صفت یہ ہے کہ اس کی طمع اور حرص جو ہے پیٹ اور شرمگاہ ہوتی ہے. ایک گناہ کیا، ایک کے ساتھ زنا کیا، خواہش پوری نہیں ہوتی تو دوسرے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. جن ممالک میں زنا عام ہے اور وہاں کی حکومتوں نے زنا کرنے کی اجازت دے دیا ہے، جہاں پر کھلا عام اجازت ہے کہ رضامندی کے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، لیکن ایسے ملکوں میں زنا بالجبر، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے زنا بالجبر کے جو واقعات امریکہ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ رونما ہوتے ہیں، دنیا کے کسی اور ملک میں اتنے زیادہ واقعات نہیں ہوتے ہیں. اور وہ ایسے ملک میں ہو رہے ہیں جہاں زنا کی چھوٹ ہے، اجازت ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا وہی یہ نفاق کی صفت ہے کہ آدمی نے رضامندی کے ساتھ کر کے دیکھ لیا، اس کا ذائقہ چکھ لیا، اب دل میں خواہش پیدا ہوئی ذرا زبردستی بھی کر کے دیکھ لو، زبردستی کر کے دیکھ لو.
یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی صفت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر صحیح طریقے سے باحیا بن جائے تو دنیا میں جو ہے انشاءاللہ یہ گناہ جو ہے زنا کا یہ بہت ہی کم ہو جائے گا، اور زنا جو ہے دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائے گا، زنا والی ہوئی حرکت دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ جب عورت پیدا ہوئی تو شیطان نے کہا انتی، تو میرے لیے آدھا لشکر ہے، تو میرے لیے آدھا لشکر ہے، اور تو میرے لیے ایسا تیر ہے کہ جس پر میں پھینکوں گا برابر جا کر نشانے پر لگے گا، خطا نہیں ہوگا، اور تو میرے لیے ایسا جال ہے کہ جس پر ڈالوں گا تو شکار اس میں برابر پھنس کر رہے گا، بھاگنے نہیں پائے گا۔ شیطان نے کہا عورت کے پیدا ہونے کے بعد النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں، عورتیں کیا ہیں؟ شیطان کا جال ہیں۔ عورت سدھر جائے گی دنیا میں۔ دیکھو یہ قتل و غارتگری کے جو بازار گرم ہوتے ہیں، 1 مٹر ہوا، 2 مٹر ہوئے، قتل ہوا کہیں پر بھی، تو ان میں اکثر واقعات کا تعلق زنا کے ساتھ ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ پیپر پڑھیے، اخبارات پڑھیے، نیوز دیکھیے آپ، تو جو واقعات ہو رہے ہیں یہ زنا کی وجہ سے واقعات ہو رہے ہیں، قتل کے واقعات، قتل کے واقعات۔ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے وہ ایک عورت کی وجہ سے ہوا، حابیل اور قابیل، جو آدم علیہ السلام کے جو لڑکے تھے، ایک کی بہن ایک کے ساتھ نکاح ہونے والی تھی اور اس کی بہن اس کے ساتھ نکاح ہونے والا تھا، لیکن جس کے ساتھ نکاح ہونے والا تھا قابیل کا تو وہ ذرا بدصورت تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، بلکہ تو میں تیری بہن کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ میں نکاح کروں گا۔ اس کی بہن جو تھی وہ خوبصورت تھی، تو اس نے کہا اللہ سے ڈر، ایسی حرکت مت کر۔ اس نے کہا نہیں، اگر تو اس کا راضی نہیں ہوگا تو میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے اس عورت کے خاطر میں اسے نکاح کرنے کے لیے دنیا میں سب سے پہلے قتل کر دیا اپنے بھائی حابیل کو، عورت کے چکر میں پڑ کر پہلا قتل دنیا میں ہوا۔ اور اس وقت میں ابھی کسی کا انتقال نہیں ہوا تھا، یہ پہلا قتل تھا۔ آدم علیہ السلام تو حج پڑھنے کے لیے گئے تھے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس لاش کو کیا کروں، تو وہ کئی دن تک اس لاش کو اپنے پیٹھ پر لا کر پھرا، وہ حابیل اپنے بھائی کی۔ فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه، اللہ تعالی نے اس کو دفن کرنے کے لیے طریقہ بتانے کے لیے کبے کو بھیجا، اور ایک کبا مرا ہوا تھا، وہ کبا گڑھا کھودا اور اپنے مرے ہوئے کبے کو زمین میں دفن کیا۔ تو وہ دیکھ کر کہنے لگا ہائے افسوس کہ میرے پاس تو اتنی بھی عقل نہیں ہے ایک پرندے کے مانند، یہ پرندہ بھی جانتا ہے کہ اپنے اس پرندے کو مرے ہوئے کو کیسے رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس نے قبر کھود کے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ تو دنیا کا پہلا قتل بھی یہ عورت کے لیے ہوا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی جتنے بھی قتل ہوتے ہیں میرے بھائیوں یہ اسی کی نسبت سے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مالدار طبقہ ہے، مالدار گھرانہ، جس کے 500 وولوو، یہ بڑی جو لگژری آتی ہے نا جو پوری مکمل فل اے سی ہوتی ہے، تو اس ایک آدمی کے 500 یہ وولوو چلتے ہیں، اتنا بڑا مالدار آدمی۔ اس کا اکلوتا بیٹا، ایک ہی لڑکا، اس کا ایک ہی لڑکا، تو اس کی آنکھ مل گئی کسی ایک لڑکی کے ساتھ، وہ ملوث ہو گیا گناہ کے اندر، اس لڑکی کے ساتھ زنا میں ملوث ہو گیا۔ وہ جو لڑکی تھی وہ ان کے مقابلے میں ذرا نچلے درجے کی تھی، خاندانی کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے۔ تو اس لڑکے نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو ماں باپ نے منع کر دیا، جیسے منع کیا تو اس نے کیا کیا، گیا وہ جو ہے ایم ایل اے کے خاندان کے لوگ تھے تو اپنے رشتہ دار ایم ایل اے کے یہاں گیا، اور اس کے جو باڈی گارڈ کے یہاں جو گھنمشین ہوتی ہے نا حفاظت کے لیے، تو اس نے کہا ذرا لا مجھے دے، اور غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، اور آ کر اپنے ماں سے ملا، باپ سے ملا، اور پھر اپنے بیڈ روم میں گیا، اور جانے کے بعد ایسے گھنمشین یہاں لگایا اپنے دماغ کے اوپر اور فوراً چلا لیا، خود شہید ہو، خود ہلاک ہو گیا۔ یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ گندی حرکت سے، یہ قتل و غارتگری کا بازار گرم ہوتا ہے۔ جہاں اس لڑکی کو پتا چلا کہ یہ میرا عاشق بن گیا ہے تو وہ لڑکی بھی اپنے گھر میں فوراً سولی کا پنکھا لگایا اور اپنے گلے کو اس میں لٹکا لیا، اور وہ وہاں مر گئی۔ جہاں لڑکی کی ماں کو پتا چلا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اس کو ہارٹ آیا، تو ماں کا انتقال بھی اسی وقت ہو گیا۔ یہ زنا کے اثرات ہیں، یہ گندی حرکتوں کے اثرات ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے، گندا ماحول
ماحول اور دنیا میں جو قتل و غارتگی کا جو بازار گرم ہے اس کا اکثر واقعات کا تعلق زنا کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورت کا تذکرہ فرمایا. یہ عورت اگر سدھر جاتی ہے, ایک عورت بنتی ہے تو پورا خاندان بنتا ہے. مرد بنا, فرد بنا, عورت بنی تو کٹمب بنا. کیا بنا؟ کٹمب بنا. اس کے گود میں پلنے والا بچہ بھی متقی بنے گا, دیندار بنے گا, باپرہیزگار بنے گا, باحیا بنے گا, نمازی بنے گا, صوم و صلاۃ کا پابند بنے گا. اگر عورت گندی ہوگی, عورت جو ہے غلط حرکتوں والی ہوگی, تو اس کے گود میں پلنے والی اولاد بھی کٹمب در کٹمب تک یہ سلسلہ چلے گا گندے لوگوں کا, گندے لوگوں کا. اس لیے اگر عورت سدھر جائے, اس کے اندر حیا آ جائے, تو انشاءاللہ دنیا سے بہت سارا زنا کے جو واقعات پیدا ہوتے ہیں وہ خود بخود اڑ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں دنیا کی سزا کا ذکر فرمایا ہے. کیا سزا؟ کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے لگاؤ, اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کرو, اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ. لیکن آخرت میں کیا عذاب ہوگا زنا کرنے کا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھائیو, یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی, ان کی جوانی کے اللہ حفاظت فرمائے. ان کی جوانی کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت پر لگا دے. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور سورج سوا نیزے پر ہوگا, اور زمین تانبے کی ہوگی, لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. کتنے قسم کے لوگ؟ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھی ہو. اس کی جوانی جو بڑھنا شروع ہوئی کس میں بڑھی؟ اللہ کی عبادت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. عرش کا سایہ. اور ایک دوسرا آدمی کون ہے؟ 7 قسم کے آدمی, لیکن اس کا تعلق 2 کے ساتھ میں بتاتا ہوں. تو کہ ذو حسب ذو جمال و حسب و نسب, ایک بہت خوبصورت عورت میں اور خاندان والی عورت ہے, اور حسن و جمال کی پیکر ہے, فاحشہ نہیں ہے, بدکار نہیں ہے, اور بلکہ وہ تو خاندانی عورت ہے اور حسن و جمال کی پیکر بھی ہے, اور اس کے اندر اخلاقیات بھی ہیں. اور کسی نوجوان کو اس نے بلایا, گناہ کی طرف دعوت دیا, اور اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر کر اس نے اس کی طرف مائل نہیں ہوا. فرمایا حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوجوان کو بھی اللہ تعالی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. کتنی بڑی انعام ہے اللہ کی طرف سے بچنے پر. اس کی طرف مائل نہ ہو, اس گندے عمل کی طرف بچے, اپنی جوانی کی حفاظت کریں, اور اپنی جوانی کو غلط راستے میں خرچ نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جوانی غلط استعمال کے لیے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جوانی کو اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے دیا ہے. اس جوانی کو اللہ نے اسی طریقے سے ایک حسب و نسب کے اعتبار سے بڑا اچھا آدمی ہے, نوجوان ہے, خوبصورت ہے, حشیم سحیم ہے, اور کسی لڑکی کو اس نے گناہ کی طرف بلایا, اور اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر, میں اس گناہ کے قریب نہیں آؤں گی. تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو بھی, اس عورت کو بھی اپنے عرش کے سایہ عطا فرمائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو. عرش کا سایہ کسی کو مل جانا گویا کہ اس کی مغفرت ہوگی, جب اس کی جنت اس کا لیے واجب ہو گئی تو یقیناً جنت میں چلا جائے گا. اس لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زنا کرتے ہیں, چاہے وہ زنا کرنے والا مرد ہو یا چاہے زنا کرنے والی عورت ہو, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے ہیں, مرد اور عورتیں ہیں, اور وہ آگ میں جل رہے ہیں, آگ میں جل رہے ہیں, اور ان کے سامنے 2 پلیٹوں کے اندر, 2 برتنوں کے اندر گوشت لایا گیا ہے. ایک میں صاف شفاف گوشت ہے, بالکل خوشبودار گوشت ہے, بالکل اچھا گوشت ہے, اور ایک پلیٹ کے اندر میں سڑا ہوا بدبودار گندا ناپاک قسم کا گوشت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو آگ میں جل رہے ہیں, جب ان کے سامنے دونوں پلیٹیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ اس طرف رخ بھی نہیں کرتے جس کے اندر پاک صاف گوشت ہے. وہ گندا گوشت لے کر کھاتے ہیں, سڑا ہوا گوشت لے کر کھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبرائیل, یہ کون لوگ ہیں, ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟
تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال بیویاں تھیں، جو شادی شدہ تھے، جن کے پاس حلال بیویاں تھیں اور اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر برائی عورت سے اپنی خواہش رانی پوری کیا کرتے تھے، شہوت رانی کیا کرتے تھے، ان کو قیامت تک یہی عذاب دیا جائے گا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس حلال جسم کے مرد تھے، شادی شدہ عورتیں تھیں، وہ حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہے تو کر سکتی تھیں، لیکن پھر بھی ان مردوں سے پہلو نہیں کر کے حرام طریقے سے پرائے مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتی تھی۔ ان کو قیامت تک یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ان کی سخت سزا ہے زنا کی، اس لیے زنا سے پرہیز کریں میرے بھائیوں، عورتیں پرہیز کریں، مرد پرہیز کریں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک جب الحزن ایک وادی ہے، ایک وادی سب سے بھیانک وادی جس میں سب سے خطرناک عذاب ہے اور سب سے زیادہ دہکنے والی اور گرم اس کے اندر آگ ہے۔ اس آگ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی تابوت رکھے ہیں، تابوت یعنی بند پیٹھیاں جیسے ہمارے گھروں میں عورتیں جو ہے کوکر میں چاول بناتی ہیں، ہے نا، گوشت سخت ہے اس کو گلانا ہے تو کوکر میں ڈال دے گی اور اس کا ڈھکن بند کر دے گی، اور جو گوشت 1 گھنٹے میں نہیں گلے گا وہ 10 منٹ میں گل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک قسم کا بھاپ ہوتی ہے، گرم نیچے سے آگ اندر بھاپ، یہ سب جمع ہو گیا اور یہ دونوں جمع ہو کر اس گوشت کو فوراً گلا دیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ شکلیں بیان کیا ہے، تو وہ تابوت ہیں جہنم کے اندر میں، اس وادی کے اندر میں، جب الحزن کے اندر میں، اور ان تابوتوں میں خالی نہیں بلکہ ان تابوتوں میں بھی آگ بھری ہوئی ہے۔ یہاں کوکر میں تو آگ ہوتی نہیں، اندر تو پانی ہوتا ہے اور گوشت 10 منٹ میں گل جاتا ہے، نیچے آگ ہوتی ہے، لیکن یہاں جہنم کی آگ اور جہنم کی آگ کے اندر وہ تابوت، اور وہ بھی جہنم کی آگ کے اندر بھی وہ آگ سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے، اور پھر اس تابوت کے اندر بھی جہنم کی اس سے زیادہ گرم آگ بھری رہتی ہے، اور اس آگ کے اندر میں، اس تابوت کی آگ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو یعنی زانیوں کو سلائیں گے۔ کس کو؟ زانیوں کو سلائیں گے جو دنیا میں برا عمل کیا، گندا عمل کیا، ان کو اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا دیں گے کہ اس تابوت میں ان کو سلائیں گے، اور پھر اس آگ کے اندر سلانے کے بعد اس آگ کا، اس تابوت کا ڈھکن اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں سوچو، اگر تمہیں اس کا احساس کرنا ہو تو سوچو کہ دنیا کی ایک آگ ہے نا، دنیا کی آگ، ہمارے کمزور جسم جو ہے اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اتنے بڑے عذاب کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ، امام ہیں، وہ بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کا لڑکا وہ فقیہ کا ایک شاگرد تھا، شاگرد تو وہ پڑھنے کے لیے آیا تھا دور دراز سفر کر کے، تو اس کو رہنے کی جگہ نہیں تھی، تو اس نے ایک جنگل میں جھوپڑی بنایا تھا، جھوپڑی، تو جھوپڑی میں رہتا تھا، تو ایک لڑکی وہاں سے سفر کر رہی تھی وہاں سے، تو وہ لڑکی کو چلتے چلتے رات ہو گئی۔ رات کے وقت میں اس لڑکی نے دیکھا کہ جنگل میں اب سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو لڑکی نے سوچا کہ چلو یہاں جھوپڑی نظر آتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہو تو میں رات یہی رک جاؤں، تو اس نے وہ جھوپڑی کو ایسے ہلایا تو اندر سے آواز آئی من، تو اس نے کہا میں اللہ کی بندی ہوں، میں سفر کر رہی ہوں، رات ہو گئی ہے، میری عزت خطرے میں ہے، تو لہٰذا ایک رات میں آپ کے یہاں رک جاتی ہوں۔ تو اس شاگرد اس طالب علم نے دروازہ کھول دیا، وہ دروازہ کھول دیا جھوپڑی کا، وہ لڑکی اندر آ گئی، تو اس طالب علم نے اس لڑکی کو بستر لگا کر اس جھوپڑی کے اندر کنارے پر بالکل جھوپڑی سے سلا دیا۔ اب وہ چراغ دیا جلایا ہے، اس زمانے میں لیٹوں کا رواج نہیں تھا، تو دیا جلایا ہے اور دیا جلا کر کتاب کھول کر بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے۔ دل نفس ہے نا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ تو انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے، اب نفس امارہ میں دھوکے دیتا ہے، رات کی تاریکی ہے، جنگل ہے، جھوپڑی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور حسین و جمیل لڑکی تیرے سامنے سوئی ہوئی ہے، اور اس کا تھوڑا سا لباس اوپر کو سرکا ہوا ہے، اس کی پنڈلی بھی نظر آتی ہے، اور شیطان اور نفس دونوں ابھار رہے ہیں اس نوجوان طالب علم کو۔ جب اس پر نگاہ ڈالتا ہے تو کام جاتا ہے ایسے، یہ گناہ کی طرف مجھے دعوت دیتے ہیں۔ جب اس کو احساس ہوتا ہے
یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اب اور ادھر شیطان اور نفس ابھار رہا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی انگلی کو ایسے کرتا ہے اور اس دیا کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے النار حار، آگ جلانے والی ہے، النار حار، آگ جلانے والی ہے، اور یہ انگلی رکھتا ہے اور آگ کرتا ہے اور کہتا ہے اے جسم اور اے نفس اور اے خواہش، تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، تو جہنم کی آگ کو اور وہاں کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ دیکھ تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور پھر پڑھنا شروع کرتا ہے، انگلی چلی، پھر پڑھا، پھر کچھ دیر کے بعد پھر نفس نے ابھارا کہ ارے تنہائی ہے، اپنی خواہش پوری کر لے، مزہ آ جائے گا، پھر انگلی رکھتا ہے اور کہتا ہے نار حار، آگ جلانے والی ہے، اے نفس تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ ناممکن بات ہے۔ تو بچہ بھی یہاں کچھ صبر کر لے، صبر کا پھل میٹھا ملے گا، صبر کر لے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی صبر کی نسبت پر جنت عطا فرماتے ہیں، جنت دیں گے صبر کریں گے تو۔ راستے میں چل رہے ہو میرے بھائیوں اور خوبصورت حسین و جمیل لڑکی آ رہی ہو، نفس نے ابھارا کہ دیکھ لے، صبر کر لو، اپنے آنکھوں کے پردے کو بند کر لو، انشاءاللہ اس صبر پر اللہ تعالیٰ بڑا انعام عطا فرمائیں گے، بڑا انعام دیں گے۔ وہ لڑکا پوری رات اپنی انگلی کو اتنی جلا دیا، معمولی بات نہیں ہے، گناہ سے بچنے کے لیے اتنی انگلی جلا دیا اس لڑکے نے۔ صبح ہوئی، لڑکی پورا جاگ رہی ہے لڑکی، اور لڑکی اندر ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور لڑکی برابر دیکھ رہی اس واقعے کو۔ جب صبح کا تڑکا نکلا، لڑکے نے جھوپڑی کھولا، کہا بہن چلے جاؤ اپنے مقام پر، اب میں تم کو رخصت کرتا ہوں۔ لڑکی چلی گئی اپنی جگہ پر، فقیر کی لڑکی تھی وہ، محدث کی، اور وہ لڑکی تھی اس کے استاد محترم کی، اندازہ لگا ہوا جس کے پاس سے فقہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا، انہی کی لڑکی تھی۔ لڑکی اپنے باپ کے یہاں گئی اور لڑکی نے باپ کے سامنے سارا واقعہ سنایا رات کا۔ ابا جان رات ہو گئی تھی اور تنہائی تھی، میں جھوپڑی میں رک گئی تھی، لیکن ایک طالب علم تھا وہاں پر، اور اس نے ساری رات میں اپنی انگلی کو آگ میں جلا دیا اور یوں کہتا تھا النار حار، النار حار، آگ جلانے والی ہے، آگ جلانے والی ہے۔ باپ بھی سن کر رونا شروع کر دیے، بیٹی وہ بڑا متقی پرہیزگار نوجوان ہے، اس کا وہ جنتی ہے اور اللہ نے اس پر جنت واجب کر دیا ہے، اگر زندگی میں وہ نوجوان مل جائے گا تو تیرا نکاح بھی میں اس کے ساتھ کر دوں گا۔ فقیر نے کہا تیرے لیے وہی موضوع ہے، مناسب ہے۔ اب درس شروع ہوا تو دیکھا تو ایک نوجوان آیا طالب علم، اس کی ہاتھ کو پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ پٹی باندھ کر آیا ہے۔ فقیر سمجھ گئے شاید وہ نہ ہو یہی وہی ہوگا، تو اس کو قریب بلایا، فرمایا بیٹے تمہارے ہاتھوں پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ وہ رونے لگا۔ طالب علم استاد جی نہ پوچھیے، کہاں بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں یہ پٹی باندھا ہے تم نے؟ تو طالب علم نے سارا رات کا واقعہ سنا دیا۔ استاد جی ایک اجنبی لڑکی آئی تھی، رات میں مسافر تھی، میں نے اس کی ہمدردی کی خاطر جھوپڑی کھولا، اس کو سلایا، لیکن نفس نے گناہ کو ابھار رہا تھا تو میں نے اپنی انگلی کو دیا پتہ کر کہا النار حار، النار حار، آگ جلانے والی ہے، آگ جلانے والی ہے۔ دنیا کی آگ کو تو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو جہنم کی آگ کو تو کیسے برداشت کرے گا؟ تو اس لیے میری یہ آدھی انگلی رات کے تاریکی میں تنہائی میں دیا پر جل رہی ہے، یہ زخم آلود ہے، اس لیے میں نے اس پر پٹی باندھ لیا ہے۔ استاد محترم نے پیشانی کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، فرمایا بیٹے وہ لڑکی تو میری ہی لڑکی تھی، لہذا میں نے منت مان لیا ہے، میں نے تمنا کیا تھا کہ اگر تو مل جائے گا تو تیرا نکاح اس کے ساتھ کرا دوں گا۔ تو استاد نے اس کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرا دیا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ بندہ جب اپنے گناہوں سے پرہیز کرے گا تو جو حرام طریقے سے حاصل کرنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی کے اندر میں حلال راستے سے اس کو وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ نہیں ملے گی اور اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے ایسی رفیق حیات کا انتخاب فرمائیں گے جو اس کی زندگی کے لیے جنت کا نمونہ بنے گی، اس کو راحت پہنچانے والی، سکون پہنچانے والی ایسی لڑکی کا اللہ انتخاب فرمائیں گے اگر گناہ سے بچے گا تو۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ یہ زنا جو ہے بہت خطرناک گناہ ہے، اس سے بچنے کی حد تک مقصود
کوشش کریں گے بھی انشاءاللہ. دیکھو جتنے اسباب زنا سے بچنے کے ہیں ان تمام اسباب سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو یہ بری حرکت سے اور یہ گندی حرکت سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو حرام طریقے سے حرام صاحب آپ رخ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ حلال راستے سے دے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سفر کرا کے گھوڑے پر جا رہے تھے تو چلتے چلتے ایک جگہ مسجد آ گئی. تو مسجد آنے کے بعد اتر گئے. چلو میں مسجد کہاں کی ہے کہ یہاں تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھ لیں. تو اس نیت سے اتر گئے اور اترنے کے بعد مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو دیکھا ایک آدمی باہر کھڑا ہوا ہے. تو آدمی کو کہا کہ گھوڑے کو پکڑ, میں جب تک آتا ہوں ذرا نماز پڑھ کے. تو آدمی گھوڑے کو پکڑا, گھوڑے کی لگام کو. تو وہ تو نماز پڑھنے گئے. اب اس آدمی کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ دیکھ موقع اچھا ہے, گھوڑے پہ اچھی لگام لگی ہوئی ہے, اس کو نکال کے لے کر بھاگ جا, بیچ دے تو پیسے مل جائیں گے, تیرے استعمال میں آ جائیں گے. دیکھا آپ نے, تو وہ آدمی گھوڑے کی لگام لے کر گھوڑے کو چھوڑ گیا اور لگام لے کر بھاگ گیا. اب وہ لگام کی دکان پر گیا اور جانے کے بعد لگام کو بیچ دیا, بیچ کے پیسے لے کے چلا گیا. 2 درہم ملے اس کو, لیکن نکلا وہاں سے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا تو گھوڑا تو گھوم رہا ہے اور وہ نوجوان غائب ہے. گھوڑے کے قریب آیا تو دیکھا تو لگام بھی نہیں ہے. فرمایا پتہ نہیں کون لے کر گیا ہے لگام. اب وہ پھر لگام لینے کے لیے دکان پر گئے تو دیکھا تو دکان پر وہ لگام وہاں لٹکی ہوئی ہے, یہ گھوڑے کی لگام اسی دکان پر لٹکی ہوئی ہے. تو دکان والے سے پوچھا کہ بابا یہ لگام کس نے لایا یہاں پر؟ تو دکان والا کہنے لگا کہ ابھی ایک آدمی آیا 2 درہم میں بیچ گیا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہ کھینچا, اے اللہ عجیب معاملہ ہے, عجیب معاملہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان نے بری ارادہ کیا, اگر یہ تھوڑی دیر صبر کر لیتا, کیا کرتا, تھوڑی دیر صبر کر لیتا. مسجد میں میں گیا اور جاتے ہوئے نیت کیا تھا کہ جب باہر نکلوں گا یہ میری گھوڑے کی خدمت کیا پکڑ کے کھڑا ہے تو میں اس کو انعام میں 2 روپے 2 درہم دوں گا اس کو. انہوں نے نیت کیا اس کو 2 درہم دینے کی, لیکن اس نے صبر نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ سے جلدی کیا اور جلدی پیسہ لینا چاہا تو چوری کر لیا. کیا کر لیا؟ چوری کر لیا. بندہ صبر کرے, کسی بھی چیز میں خواہش ہو رہی ہے, تمنا ہو رہی ہے, لیکن صبر کر لے اور صبر کرتے 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 یہاں تک پہنچ جائے گا کہ اللہ کو اس کا صبر پسند آ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو چیز وہ حرام طریقے سے لینا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز حلال راستے سے دیں گے. اگر وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوگی اللہ کے علم میں, وَأَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں 5 چیزیں وہ ہیں کہ بندہ اس کی خواہش کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز اس کے لیے بری ہے, نقصان کرے گی, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اس سے اچھی چیز دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوگا. تو لہذا صبر کیجئے اور صبر والی زندگی گزاریے. اپنے نگاہوں کی, اپنے خیالات کی, اپنے خواہشات کی اور اپنے جذبات کی ہر طریقے سے حفاظت کیجئے. اور جہاں جذبات ہوں اور نفس ابھارے کسی گناہ کے اوپر تو وہاں پر نفس کو سمجھا لو کہ اے نفس دنیا کی آگ کو تو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکے گا. میرے بھائیوں اس لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ عمل کریں گے. دیکھو اب یہ سزا جو ہے جو یہاں اس آیت کریمہ بیان کی گئی ہے یہ اسلامی حکومت جہاں ہے وہاں نافذ ہوگی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی نوجوان سے یہاں گناہ ہو جائے, زنا والا گناہ ہو گیا, تب اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سچی پکی توبہ کر لے. کیا کر لے؟ اللہ کے حضور میں رو لے, اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے اور آئندہ عہد کرے کہ اللہ ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گا میں. تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا ہے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. بلکہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم اگر تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آئے گا کہ آسمان سے لے کر زمین تک کے بھرے ہوئے گناہ لے کر آئے اور مشرق سے مغرب تک کے لیے گناہ لے کر آئے اور سمندر کی موجوں کے برابر گناہ لے کر آئے اور درختوں کے پتوں کے برابر گناہ لے کر آئے اور زمین کے ذرات کے برابر گناہ لے کر آئے, اے ابن آدم اگر تو یہ پہچان لے کہ میرا کوئی رب ہے اور جب تو یہ کہے گا اللہم ربی اللہم ربی تو کہے گا تو فاغفر لی کہنے سے پہلے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے غفور رحیم ہے. یہ حدیث قدسی ہے اور متفق علیہ حدیث ہے کہ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اتنی جامع حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین سے بھر دے تو گناہوں کو, لیکن تو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر میرے حضور میں اگر آ جائے گا تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کروا دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، جب کوئی نہ دیکھنے والا ہو، جس وقت ہمارا خدا ہی ہم کو دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا نسخہ دیا ہے، اور یہ توبہ کب تک رہے گی؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم تابوا۔ آج توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انجانے میں یعنی غلطی سے، جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے اور پھر قریب ہی توبہ کر لیا، گناہ کر کے پھر قریب ہی توبہ کر لیا، توبہ کو ٹال نہیں کیا، دور نہیں کیا توبہ کو۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو، اسی وقت نازل ہو جاؤ اللہ کے سامنے۔ اور یہ مومن کی صفت اور ایمان کی علامت ہے کہ مومن گناہ کرنے کے بعد بے چین رہتا، جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کو چین سکون نہیں ملتا۔ اور نفاق کی علامت یہ ہے کہ منافق جو ہے توبہ کو ٹالتا رہتا ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، ارے اللہ تو غفور رحیم ہے، بات آرام سے توبہ کر لیں گے، ٹالتا رہتا گناہوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، اور ان لوگوں کی توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ کن لوگوں کی؟ جو گناہ کیا ہے جہالت کی وجہ سے اور انجانے میں گناہ کر لیا، اور اب موت آ گئی، اور موت آ گئی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تُبْتُ الْآن وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ اب ایمان کرنا ہے لیکن موت قریب آ گئی اور حلف کا گھرگھرا ہو رہا ہے، اب گناہوں کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا، اس نے وقت کو ڈال دیا، وقت توبہ کا نکل گیا، اب جب بالکل آخری حالت آ گئی اب کہہ رہا ہے اللہ میری توبہ میری توبہ، اب توبہ قبول نہیں۔ یا وہ لوگوں کی جو کفر کی حالت میں جمے رہے اور کفر کی حالت میں جمنے کے بعد موت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ، اللہ ان کی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ تو لہذا توبہ کا سب سے اچھا وقت یہ ہے کہ جہاں انسان سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، اور توبہ کرنے سے پہلے صدقہ کر لے تھوڑا سا، پھر توبہ کرے اللہ کے حضور میں، پہلے صدقہ نکالے پھر توبہ کرے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ زنا کرنے والا مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے، زنا کرنے والا مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے، اور زنا کرنے والی عورت نہیں نکاح کرتی ہے مگر زانی مرد سے یا مشرک مرد سے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کو میں آئندہ کل بولوں گا۔ وحرم ذلك على المؤمنین، اور یہ چیزیں مومنین پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی صاحب نصاب ہے اور ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے، سمجھے بات آپ، ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، مال پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ ہر سال نکالتا ہے، جیسے درمیانی سال ہمارا چل رہا ہے اور رمضان میں ہمارا سال پورا ہوتا ہے، سمجھے آپ، جیسے مثال کے طور پر رمضان کی 1 تاریخ کو سال پورا ہوا، تو اب پورے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، مسئلہ سمجھ لو، جتنے مال کی ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں نا اس پورے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، مال کے بعض حصے پر اگر سال گزر گیا اور پھر دوسرا مال، جیسے ایک رمضان کو سال پورا ہو رہا ہے اور 5 دن پہلے ہماری کوئی زمین بکی، سمجھا، ہماری کوئی زمین بکی رمضان کے گزر یعنی رمضان شروع ہونے سے 5 دن پہلے، سال پورا ہونے سے 5 دن پہلے کوئی زمین بکی، 1 کروڑ روپے اس کے آ گئے۔ انسان جو ہے نا مال سے محبت ہے نا زیادہ، تو وہ ذرا سوچتا ہے کہ یہ 1 کروڑ روپے تو سال نہیں گزرا، اپنے عقل سے سوچتا ہے کہ 1 کروڑ روپے تو سال نہیں گزرا، تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور جس پر سال گزرا اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے مسئلہ پوچھا کہ ملتان مولانا میری زمین بکی ہے ابھی، اور میرا سال جو ہے
میں ایک رمضان کو حساب کر لیتا ہوں، لیکن حساب کرنے سے 2 دن پہلے اس کے پیسے آئے زمین کے، اور وہ کروڑوں میں ہیں۔ کتنے میں ہیں؟ کروڑوں میں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی بھی زکات نکالنی پڑے گی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں حضرت اس کی بھی زکات تو آپ کو نکالنی پڑے گی، کیونکہ سال آپ کا بھی پورا نہیں ہوا ہے اور سال پورا ہونے سے پہلے رقم آئی ہے، تو اس کی زکات نکالنی پڑے گی آپ کو۔ تو اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے فون کٹ کر دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر فون لگایا، پھر سوال کیا کہ مولانا یہ زکات پہ تو یہ مال پہ تو سال نہیں گزرا، اور ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ مال پر سال گزرنا ضروری ہے۔ دیکھو پوچھا تو صحیح، اللہ کو ہدایت، اللہ کو توفیق دیا، اس لیے پوچھا انہوں نے تو کہ سال تو نہیں گزرا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا حاجی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے مال کے کچھ حصے پر سال گزر گیا، آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہے، بچوں کو کھلایا، بیٹیوں کو کھلایا، بیوی کو کھلایا، مکان میں عیش و آرام کے ساتھ رہا، اور پورا سال عافیت کے ساتھ آپ کا گزرا۔ اب گزرنے کے بعد آپ کے پاس کتنا پیسہ بچ گیا ہے کہ جس پر زکات فرض ہوتی ہے، تو اب شریعت کی نگاہ میں یہ پیسہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ شریعت کسی پر ظلم نہیں کرتی ہے، ظلم نہیں ہے شریعت کا۔ یہ پیسہ جو آپ کے پاس بچ گیا ہے نا، اب یہ پیسہ ضرورت سے زائد ہے۔ کیا ہے بولو؟ ضرورت سے زائد ہے۔ اب اس کے ساتھ میں سال گزرنے سے پہلے جتنا بھی پیسہ آئے گا، جتنا بھی آئے گا، چاہے 1 کروڑ آوے کہ چاہے 10 کروڑ آوے، وہ سارا کا سارا پیسہ کیسا ہے؟ ضرورت سے زائد ہی ہے۔ تو لہذا اب جس پر سال گزرا اس کی بھی زکات نکالنی پڑے گی، اور جو سال گزرنے سے پہلے چاہے 1 دن پہلے ہی آ جائے، یا جس دن سال اس کا پورا ہو رہا ہے، اگر اسی دن بھی پیسہ آ جاتا ہے تب بھی اس کی زکات پورے کے پورے پیسے کی نکالنا ضروری ہے۔ بھائی مسئلہ سمجھے آپ لوگ؟ یہ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بعد میں پوچھ لینا، اس کو الٹا سیدھا مت کرنا اللہ کے واسطے، کہ الٹا سمجھ کے اس کو الٹا مت کرنا۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس کو ذرا بعد میں پوچھنا، چاہے آدھا گھنٹہ میرا سرف ہو جائے سمجھانے میں تو میں سمجھاؤں گا۔ تو جو پیسہ پر سال گزر گیا اس کی بھی زکات نکالنی ہے، اور سال گزرنے سے پہلے چاہے جس دن سال پورا ہو رہا ہے اگر اسی دن بھی کوئی رقم آئے، چاہے بڑی رقم ہو چاہے چھوٹی رقم ہو، اس پوری رقم کا اس کی زکات نکالنی ضروری ہے۔ سمجھے مسئلہ؟ ہاں اب سال گزر گیا، سمجھے؟ سال گزر گیا، ہم نے مال کا حساب کر لیا اور زکات کا پیسہ الگ کر دیا، اب سال گزر گیا، یہ سال ہمارا یہ 1 رمضان کو پورا ہو گیا، اب 2 رمضان کو وہ زمین کے پیسے آئے، کون سے رمضان کو؟ 2 رمضان کو، تو اب یہ پیسے کی زکات آئندہ رمضان میں نکالنی پڑے گی، اب نکالنی نہیں ہے کیونکہ سال گزرنے کے بعد شروع ہوا سال ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے قرض دیا ہے، کسی کو لاکھوں روپے قرض ہے کسی کے یہاں، سمجھے نا، اب وہ قرض کی زکات کون نکالے گا؟ جس نے قرض لیا ہے وہ نکالے گا یا جس نے قرض دیا ہے وہ نکالے گا؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے جس نے یہ رقم کسی دوسرے کو قرض کے طور پر دیا ہے، اس آدمی کو زکات نکالنی پڑے گی جس کے پیسے ہیں، سمجھے نہیں؟ جس جو یہ پیسوں کا مالک ہے نا، مالک، اس کو ان پیسوں کی زکات نکالنی ضروری ہے، قرض جو دیا ہے قرض۔ اچھا اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو یقین ہے کہ جو قرض میں نے دیا ہے وہ پیسے یقیناً واپس آنے والے ہیں، بعض مرتبہ ابھی پرفتن زمانہ ہے، لوگ جب قرض لینے کے لیے آتے ہیں نا تو ایسے دایا بنتے ہیں، اللہ اکبر، ان سے زیادہ شریف، غریب اور بیچارہ سب سے زیادہ بھولا بھالا آدمی کوئی نہیں ہوگا، اور جہاں قرض ہاتھ میں آیا پھر بعد اپنے تیور دکھاتے ہیں، پھر وہ اس کو چکر کاٹنی پڑتی ہے، جس نے قرض دیا نا وہ چپل پھٹتی چلی جائے گی، لیکن یہ قرض ادا کرنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ تو یہ زمانہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ گیا، اس لیے اس کی سزا ہماری پوری امت بھگت رہی ہے، پوری امت۔ مالدار طبقہ کروڑوں روپے، اربوں روپے اپنے بینکوں میں جمع کر کے رکھا ہے، اور پڑوس میں مسلمان بیچارہ ترس رہا ہے، وہ قرض لینے کے لیے آتا ہے تو اس کو قرض نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دیتا ہے؟ کہ ہمارے اخلاق بگڑ گئے ہیں، لینے کے بعد دینے والی صفت نہیں رہی۔ مسلمان دنیا کی پوری قوموں کو اعتماد دلانے کے لیے آیا تھا کہ مسلمان کسی کا حق دباتا نہیں ہے، بلکہ کوئی حق دبا رہا ہو تو اس کا حق مسلمان آگے بڑھ کر دلاتا ہے،
دوسرے کا حق دلاتا ہے، دیتا تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو اس کا حق بھی دلائے گا. یہ مسلمان کی صفت ہوتی ہے. تو مسلمان تو یہ صفت دنیا کی قوموں کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن دنیا کی قوموں کے سامنے اس کی الٹی صفت پیش کر رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو لہذا اب وہ قرض کی یہ شکل ہے کہ اگر سامنے والے کے دینے کا یقین ہے کہ بہت ایماندار آدمی ہے، ضرور وقت پر پیسہ پہنچا دے گا، تو اب اس قرض کی جو پیسے دیے ہیں اس کی زکات ابھی ادا کر لے تو اچھا ہے، بہتر ہے، فوراً. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور اگر آنے کا یقین نہیں ہے، ان پیسوں کے لوٹانے کا یقین نہیں ہے، ایک صاحب سے 60,000 روپے قرض لیے، قرض 60,000 روپے. وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والے آدمی ہیں بیچارے، تو انہوں نے میرے پاس تعویذ دینے کے لیے آیا. وہ صاحب کہ 60,000 روپے قرض لے کر گیا بیچارہ، 3 سال گزر گئے، دینے کا نام نہیں لیتا. تو میں نے کہا کہ کچھ تحقیق تو کر کے دینا تھا. نہیں اتنی زیادہ، اور وہ رشتہ دار ہمارا رشتہ دار ہے اور بہت منت سماجت کیا. تو مجھے ترس آیا تو میں نے دے دیا. جب میں نے بعد میں تحقیق کیا تو کہہ رہے ہیں، میں نے جب بعد میں تحقیق کیا تو وہاں پتا چلا مجھے کہ یہ آدمی تو سینکڑوں روپے قرض دینے کا باقی ہے. انہیں اس کا پیشہ ہی ہے قرض لینا اور زندگی چلاؤ، قرض لو زندگی چلاؤ. اللہ حفاظت فرمائے. یہ مسلمانوں کی صفت بنتی جا رہی ہے میرے بھائیوں، اللہ حفاظت فرمائے. تو اب اگر ایسا قرض کسی کے یہاں پہنچ گیا کہ اس کے آنے کی امید نہیں ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو زکات نکالے چاہے تو نہ نکالے. نہیں نکالے تو اب اگر وہ قرض آ گیا، اللہ نے اس کو توفیق دے دیا، چاہے 10 سال کے بعد دیا، 5 سال کے بعد دیا، اللہ نے توفیق دیا. اب وہ ایک مشت پوری کی پوری قرض کی رقم لا کر تمہارے ہاتھ میں دے دیا 5 سال کے بعد. اب اگر تم نے 5 سال کی زکات اس کی نہیں نکالا ہے تو یہ 5 سال کی پوری زکات اب اس سال نکالنی پڑے گی. سمجھے مسئلہ؟ جو قرض آنے کی امید نہیں ہے اس قرض کے تعلق سے شریعت نے چھوٹ دیا ہے کہ چاہے تو اس کی زکات ہر سال نکالو یا نہ نکالو. اگر نہیں نکالیں گے تو چاہے وہ قرض 10 سال کے بعد آئے تو 10 سال کی مکمل زکات کا حساب کر کے اس کی زکات نکالنی ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے اپنے مالوں کا حساب کر کے زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجيب المجيد المشفق المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك انتهاء المذنب الذليل، وادعوك دعاء الخائف الظليل، ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما حرمته.
یا من لا تضره الذنوب یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ معاف فرما دیجیے آپ کے سوا ہمارے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے آپ ہی معاف کر سکتے ہیں گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ جیسے وہ نوجوان طالب علم رات کی تنہائی میں اکیلا تھا کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا اے اللہ تیرے اس بندے نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی انگلی کو جلانا پسند کیا لیکن گناہ کرنا پسند نہیں کیا النار حار النار حار اے اللہ دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اے اللہ دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے کمزور بندے ہیں اے اللہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکیں گے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہمیں قیامت میں رسوا نہ کیجیے اے اللہ عذاب قبر سے اے اللہ موت کے سکرات سے اے اللہ جہنم کے عذاب سے آپ کی پھٹکار سے آپ کی لعنت سے آپ کی ناراضگی سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائیے ہمیں محروم نہ فرمائیے ہم کمزور بندے ہیں اے اللہ ہماری کمزوری پر نظر فرمائیے ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے اے اللہ ہم اعمال کر ہی نہیں سکتے ہیں اے اللہ فتنے کے زمانے میں ہم آئے ہیں اے اللہ مسجد کی اطراف میں فتنے ہی فتنے ہیں بازار میں فتنے ہیں گھروں میں فتنے ہیں اے اللہ عمروں میں فتنے ہیں اے اللہ زندگیوں میں فتنے ہیں اے اللہ آنکھوں میں فتنے کانوں میں فتنے اے اللہ زبانوں میں فتنے اے اللہ دل و دماغ میں فتنے اے اللہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اور زمین و آسمان کا درمیانی پورا حصہ اے اللہ پورا کا پورا فتنوں سے بھرا ہوا ہے اے ہمارے پیارے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں اس سے بچنے کے لیے اے اللہ آپ ہی بچا سکتے ہیں آپ اپنے فضل و کرم سے بچا لیجئے آپ اپنے فضل و کرم سے بچا لیجئے اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے گناہ گاروں کے لیے رو رو کر دعا فرمایا ہے اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے گناہ گاروں کے لیے رو رو کر دعا فرمایا ہے اے اللہ 3 دن تک آپ گھر کے اندر بند رہے زاروں کے دار روتے تھے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور پانی بھی نہیں پیا تھا اے اللہ سجدے میں گرے ہوئے تھے اور 3 دن تک مسلسل اے اللہ آپ نے اس امت کو یاد کر کے آپ کی حضور میں رویا ہے اے اللہ امت کے لیے رویا ہے اپنی جان کے لیے نہیں اپنی روزی روٹی کے لیے نہیں رویا اے اللہ آپ کے نبی نے تو آپ کے سامنے اے اللہ امت کے لیے روئے ہیں اے اللہ اس امت اے اللہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی لاج رکھ کر ہم گناہگاروں کی مغفرت فرما دیجیے اس
اس مبارک مہینے کی برکت سے مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری وقت ہے، اللہ شدید تکلیف ہے سینے پر، آپ پانی کے ٹھپ مگاتے ہیں اور سر سے لے کر پیر تک ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے ہیں بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ اسرائیل علیہ السلام جان لینے کے لیے آئے تھے، آپ کی روح لینے کے لیے آئے تھے، تو آپ کو شدید تکلیف ہوئی، آپ کو شدید تکلیف ہوئی۔ اسرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا اے اسرائیل کیا تم میرے ہر امتی سے ایسی تکلیف کے ساتھ روح نکالتے ہو؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا جیسا بندہ ہوتا ہے اس کی ویسی روح نکالی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، میرے جن بندوں کو تم تکلیف دینے کے ساتھ روح نکالو گے تو ان کو کتنی تکلیف پہنچے گی، ان کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ اے اسرائیل آج میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پوری امت کے گناہگاروں کی جو تم روح نکالو گے ان کو جو تکلیف ہوگی وہ ساری کی ساری تکلیف آج محبت کے سینے پر ڈال کر محبت کی روح نکال دو۔ اے اللہ ایسے پیار نبی آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اے اللہ ایسے پیار نبی آپ نے ہمیں عطا فرمایا۔ جب آپ کی روح نکلی ہے اور آپ کو قبر اطہر میں لٹایا جا رہا تھا، لوگوں نے کان لگا کر آواز کو سنا، آپ کچھ کہہ رہے تھے اللہ اغفر امتی، اللہ اغفر امتی، اللہ اغفر امتی۔ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ جب دنیا میں تھے آپ نے کبھی امت کو نہیں بھولا، معراج میں گئے تو آپ نے کبھی امت کو نہیں بھولا، اے اللہ جب قبر میں پہنچے تو بھی آپ نے امت کو نہیں بھولا، آپ جب میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی امت کو نہیں بھولیں گے، امت کے گناہگاروں کو تلاش کرتے پھریں گے۔ اور آپ نے خود فرمایا ہے جب تک کہ میں ایک ادنا سے ادنا امتی کو میرے جنت میں داخل نہیں کرا دوں گا اس وقت تک میں خود جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اے اللہ اے اللہ ہمیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے، اے اللہ آپ کی قربانیوں کو یاد کر کے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم گناہگاروں کے لیے روئے اور ہم گناہگار ہو کر ہم اپنے گناہوں پر نہیں روتے ہیں، اے اللہ ہمیں گناہوں پر رونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی بگڑی بنا دیجیے، بے سہاروں کے سہارا بن جائیے، بیواؤں کی کفیل بن جائیے، یتیموں کے والی بن جائیے۔ اے اللہ امت میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ جو کمزور ہیں، اے اللہ محتاج ہیں، تندرست ہیں، اے اللہ دوسروں کے سہارے پر چلتے ہیں، اے اللہ آپ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے دائمہ کلیہ مستمرہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو بہترین رہائش نصیب فرمائیے۔ اے اللہ بے اولاد والوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ صاحب اولاد کو ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں پر ٹھنڈک بنائیے، آخرت نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ امت کی بہو بیٹیوں کو حیا عفت پاکدہ مندی کی صفت عطا فرمائیے، بے پردگی سے پوری حفاظت فرمائیے۔ امت کی نوجوانوں کی جوانی کو اے اللہ دین پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور نوجوانوں کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما دیجیے، دین کے لیے قبول فرما دیجیے، دین کے لیے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ عالم عرب کی حفاظت فرمائیے، وہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائیے، جو لوگ حق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی اللہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، آپ ان کی غیب مدد فرمائیے، ان کو عزت عطا فرمائیے، ان کے اندر ہمت حوصلہ افراد بہادری عطا فرمائیے۔
فرمائیے، دین کے لیے جینا نصیب فرمائیے اور دین کے لیے مرنا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں، اے اللہ اس مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں کہ تیرے بندے کا جگر ہے کہ وہ کھڑے ہیں اور سامنے قوموں کا شکار ہو رہے ہیں، اے ہمارے پیارے اللہ ان کے ذریعے اے اللہ باطل کا مقابلہ فرما دیجئے، باطل کو نیست و نابود کر دیجئے، ان کی طاقتوں کو ختم فرما دیجئے، ان کی اجتماعیت میں پھوڑ ڈال دیجئے۔ اے اللہ ایسی عذاب کی شکلیں پیدا فرما دیجئے جیسی عذاب کی شکلیں آپ نے پہلی امتوں پر نازل فرمایا ہے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھا ہے، اور ان کے ذریعے سے اے اللہ ان مجاہدین کے ذریعے سے، ان حق پرستوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو چین سکون بلکہ پوری انسانیت کو امن و سکون نصیب فرما دیجئے۔ اور کہنا ہے کلمۃ اللہ آپ کے نبی کا لایا ہوا کلمہ ہر کچے پکے گھر میں پہنچ جائے، اے اللہ ان کو بھی قبول فرمائیے اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ ہمیں بھی ان کی قربانیوں میں حصہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھیے اور ایمان والی موت عطا فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیق میں قبول فرمائیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔